السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے سب کے؟ الحمدللہ اللہ آپ کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے، اللہ کا احسان ہے، الحمدللہ۔ شروع کرتے ہیں، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، آمين يا رب العالمين۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ سورہ النساء آیت نمبر 15 سے ہم تفسیر شروع کریں گے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واللاتی یأتین الفاحشۃ من نسائکم فاستشهدوا علیہن اربعۃ منکم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا۔ تمہاری عورتوں میں سے جو بدکاری کے مرتکب ہوں ان پر اپنے میں سے 4 آدمیوں کی گواہی لو، اور اگر وہ گواہی دے دیں تو انہیں گھروں میں بند رکھو یہاں تک کہ انہیں موت آ جائے، یا اللہ ان کے لیے کوئی اور راہ پیدا کر دے، یعنی کوئی دوسری سزا تجویز کر دے۔ تمہاری عورتوں میں سے جو بدکاری کے مرتکب ہوں ان پر اپنے میں سے 4 آدمیوں کی گواہی لو۔ واللاتی یاتین الفاحشۃ، فاحشہ یعنی بدکاری، اور وہ بدکاری کسی بھی طرح سے ہو سکتی ہے، یا تو زنا کی صورت میں، یا عورت کا عورت سے ملاپ، لیسبینزم یا لیسبینز ہوتے ہیں وہ والا معاملہ۔ تو واللاتی یاتین، عورتوں کی بات ہو رہی ہے نا، اور فاحشہ، تو فاحشہ فاحش یا بدکاری دونوں طرح سے، زنا بھی یا عورت کا عورت سے ملاپ جس کو کہ لیسبینز کہا جاتا ہے۔ تو آپ کو یاد ہوگا کہ اس سے پہلے جو احکامات چل رہے تھے یہاں پر سورہ نساء میں، وہ وراثت کے احکام تھے۔ تو احکام وراثت کے بعد اب دوسری معاشرتی برائیوں کا ذکر کیا جا رہا ہے، اور جن میں سر فہرست، ٹاپ آف دا لسٹ، زنا اور فحاشی ہے۔ زنا کے لیے گواہیوں کا نصاب 4 مردوں کی گواہی ہے، اور یہ سب عاقل، بالغ اور قابل اعتماد ہونے چاہیے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ 2 مرد اور 4 عورتیں گواہی دے دیں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ عورت کی گواہی صرف مالی معاملات میں قابل قبول ہے، حدود میں نہیں۔ یہ تو اللہ کی حد یہاں پر نافذ ہو رہی ہے نا، اور حد کیا ہوتا ہے؟ حد کسے کہتے ہیں؟ ایک تو حد اللہ کی میں کہتے ہیں، جو باؤنڈریز کہتے ہیں، اور دوسرا لمٹ۔ جب نہیں شریعت کے اس میں جو حدود یا حد واحد ہے اور حدود جمع، تو وہ کیا شرعی اصطلاح میں اسے کیا کہتے ہیں؟ کیا ہوتا ہے وہ حد؟ ایک کام کرنے کا حد ہوتی ہے جس کے اتنا حکم ہے اس کے سے آگے نہیں جاؤ، جسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو پرسکرائبڈ سزائیں ہیں، جی اللہ تعالیٰ نے
جرائم کی سزا مقرر کر دی ہے نا، وہ حد کہلاتی ہیں. ٹھیک ہے، جیسے چوری کی سزا قرآن میں بیان کی گئی ہے نا کہ اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں، تو یہ کیا ہے؟ حد. وہ سزائیں جو اللہ تعالیٰ نے یعنی قرآن اور سنت میں بیان کی ہیں، تو وہ حد اور اس کی جمع ہوتی ہے حدود. آپ نے بہت زیادہ نہیں سنا جو بہت غرغرہ ہوتا ہے، حدود آرڈیننس، حدود آرڈیننس. تو جو حد ہے وہ کیا ہے؟ جو قرآن اور سنت میں جو سزائیں پرسکرائب کر دی گئی ہیں، بتا دی گئی ہیں. اس کے اپوزٹ یا اس کا جو کاؤنٹر پارٹ ہوتا ہے وہ تعزیرات. تا عین زا یا را الف تا. تعزیرات یا تعزیر وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ سزائیں ہوتی ہیں جو حکومت وقت الاٹ کرتی ہے. ٹھیک ہے، تو حد اور تعزیر دونوں میں فرق ہے. حد کیا ہے؟ اللہ کی بتائی ہوئی سزائیں ہیں. تو عورت کی گواہی صرف مالی معاملات میں قابل قبول ہے، حدود میں نہیں ہے. ٹھیک ہے، حدود یعنی جو اللہ تعالیٰ کی پرسکرائب سزائیں ہیں وہاں پہ عورت کی گواہی جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے. چار مسلمان عاقل، بالغ اور قابل اعتماد اور معتبر آدمیوں کا اس طرح گواہی دینا کہ انہوں نے فلاں عورت کو بچشم خود یعنی خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، یہ بظاہر بہت مشکل نظر آتا ہے. ایسا ہی ہے. بالکل بالکل ایسے ہی ہے. تو اور اتنا زیادہ ان کو جو ہے ایک وہ بنایا جاتا ہے، مذاق بنایا جاتا ہے، اور اس کو جو ہے نا سمجھا جاتا ہے کہ یہ عورت پر جو ہے ایک طرح کا ظلم ہے، یہ ہے وہ ہے. آپ دیکھیں کہ یہ کس نے مقرر کی ہے، یہ حد کس نے مقرر کی ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ نے مقرر کی ہے. تو جب اللہ تعالیٰ نے مقرر کی ہے تو اللہ تعالیٰ کوئی ناانصافی نہیں کرے گا. ٹھیک ہے، تو بظاہر یہ تو مشکل نظر آتا ہے کہ لیکن ان کڑی سزاؤں کے ساتھ چار گواہوں کا نصاب مقرر کرنے میں موسٹ پرابلی حکمت الہی یہ ہے کہ اگر کوئی ایک آدھ شخص کسی کو زنا کرتے دیکھ بھی لے تو اس برائی کو ظاہر کرنے یا پھیلانے کی ہرگز کوشش نہ کرے. زنا کے گواہ دراصل خود مجرم کی حیثیت سے عدالت کے کٹہرے میں ہوتے ہیں. جو زنا کے گواہ ہوتے ہیں وہ خود مجرم کی حیثیت سے عدالت کے کٹہرے میں کھڑے ہوتے ہیں. اور اگر خدا نخواستہ زنا کے گواہوں میں سے کسی ایک کی گواہی بھی نامکمل رہے یا مشکوک ہو جائے تو زانی بچ جائے گا اور جو گواہ ہیں ان پر قذف کی حد پڑ جائے گی، حد قذف ہے نا، جو تہمت لگانے کی سزا ہے. تو اس لیے زنا کی گواہی کے لیے جانا اور گواہی دینا بذات خود بڑا خطرناک کام ہے. تو اس لیے جو ہے چار گواہوں کی شرط رکھی گئی ہے. تو آپ دیکھیں کہ اسلام کا مزاج سمجھنے کی کوشش کیجیے، اور الحمدللہ اتنا ہم قرآن پر سے گزرے ہیں تو اب تک آئی ایم شیور کہ اسلام کا مزاج سے ہم واقف ہو گئے ہیں کہ وہ چاہتا ہے کہ برائی کی تشہیر نہیں ہونی چاہیے. You should nip the evil in the bud. جو آپ نے سنا نا کہ بدنام اگر ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا. تو اسلام نے صرف ڈائریکٹ اس پہ نہیں، اسلام تو پورا ایک نظام حیات ہے نا، پورا سسٹم دیتا ہے آپ کو. اور یہ سسٹم شروع ہوتا ہے ارلی میرجز سے. ہم باقی انسٹیٹیوشنز کو، باقی ایسپیکٹس آف لائف میں اسلام کو فالو نہیں کرتے اور ڈائریکٹ آ جاتے ہیں ہم ادھر کے یہ چار لوگوں کی گواہی کیوں ضروری ہے، کون چار لوگوں کو کھڑا کر کے یہ کام کرے گا. اسلام کہتا ہے کہ اس کی نوبت ہی نہیں آنی چاہیے. اگر تو سارے سسٹمز جو اسلامک سسٹم دیے گئے ہیں، اسلام از اے وے آف لائف، تو اگر اسلامک وے آف لائف فالو کیا گیا ہے تو پھر اس کی ضرورت ہی نہیں پیش آنی چاہیے. اور اگر آئے تو پھر یہ اتنی کڑی وہ لمیٹیشنز ڈرا کر دی گئی ہیں. بالغ ہوتے ہی نکاح کر دیا جائے، اور وہ تو ہم نے اب بھی دیکھ لیا کہ نکاح ہونے کے لیے بلوغت بھی کوئی شرط نہیں ہے، اس سے پہلے بھی ہو سکتا ہے. پھر
چونکہ مرد کے اندر یہ سیکشل انسٹنکٹ زیادہ رکھی گئی ہے تو اس کو تو 4 تک کی اجازت دی گئی ہے کہ وہ ودن نکاح کی باؤنڈریز میں اپنی ضروریات کو پورے کرے. بالغ ہوتے ہی انسان کی سیکشل انسٹنکٹ ویدر میل ویدر فیمیل یہ پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے اس کے اندر. اسلام نے سارے پیرامیٹرز جو ہیں وہ آؤٹ لائن کیے ہوئے ہیں. پھر آپ دیکھیں سیگریگیشن، مردانہ الگ زنانہ الگ، آپس میں انٹرمکسنگ ہوگی ہی نہیں کہ یہ نوبت آئے. تو ہر طرح سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ باؤنڈریز، پھر جو آگے ہم دیکھیں گے انشاءاللہ سورج میں، سورہ نور، سورہ احزاب، وہاں پہ تو باقاعدہ ڈریس کوڈ بتا دیا گیا، عورتوں کو بھی مردوں کو بھی اپنی نظروں کی حفاظت کرنے کا کہہ دیا گیا. تو جب پورے کے پورے قرآن پر پورے کے پورے اسلام کے اندر ڈھل جائیں گے تو پھر ان چیزوں کی نوبت نہیں آئے گی. ہم تو آدھے تیتر آدھے بٹیر، اور پھر چلتے ہیں کہنے کے لیے کہ اسلام نے یہ کس طرح کی پابندی لگائی ہے. We are no one to raise fingers. آگے کیا فرمایا، اور تم میں سے جو مرد اور عورت اس فعل کا ارتکاب کریں انہیں سزا دو. اگر وہ توبہ کر لیں اور اپنی اصلاح کر لیں تو ان کا پیچھا چھوڑ دو، لیکن اللہ توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. آیت 16 میں کیا فرمایا، تم میں سے جو مرد اور عورت اس فعل کے مرتکب ہوں انہیں ایذا دو. ایذا دو یعنی تکلیف دو. تو یہ آیت 16 میں واللذانی کا لفظ استعمال ہوا ہے، یعنی خواہ یہ زنا کرنے والے مرد اور عورت ہوں یا دونوں مرد ہوں اور وہ لواطت کے مرتکب ہوں، عمل قوم لوط کے مرتکب ہوں، سڈومی، ہومو سیکشولیٹی، گیز. واللذانی گرامر والے اس کو اپریشیٹ کریں گے نا، کون سا صیغہ ہے یہ؟ آنی تسمیہ ہے نا؟ تسنیہ ہے، ڈوئل فارم ہے. واللذانی اور جو دو، دو کیا، مرد اور عورت یا دو مرد، دونوں اس سے پاسبلٹی ہے نا. تو اس لفظ میں دونوں صورتوں کی گنجائش ہے. تو ایسے مردوں یا ایسے مرد اور عورت کی ابتدائی سزا یہ تھی کہ انہیں مار پیٹ کی جائے اور برا بھلا کیا جائے اور ذلیل کیا جائے. یہ نا، یہ کہا کہ فآذوہما، فآذوہما تو تم ایذا دو دونوں کو. یعنی زانی مرد اور عورت دونوں کے لیے تو یہ سزا تھی. جی سورہ نساء آیت نمبر 16 کے بات کریں. فرمایا کہ اور تم میں سے جو مرد اور عورت اس فعل کے مرتکب ہوں انہیں ایذا دو، کہ اگر وہ توبہ کر لیں اور اپنی اصلاح کر لیں تو ان کا پیچھا چھوڑ دو، یقیناً اللہ توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. تو ہم نے جیسے بھی کہا کہ وہ لذانی جو ہے اس سے دونوں ہی پاسبلٹیز ہو سکتی ہیں، تو مرد یا مرد اور عورت. تو اس لفظ میں دونوں صورتوں کی گنجائش ہے. تو ایسے مردوں یا ایسے مرد اور عورت کی ابتدائی سزا یہ تھی کہ انہیں مار پیٹ کی جائے اور برا بھلا کہا جائے اور ذلیل کیا جائے. ٹھیک ہے، فآذوہما تو دونوں کو اذیت ہو. یعنی زانی مرد اور عورت دونوں کے لیے تو یہ سزا تھی، اور عورت کے لیے یہ سزا اضافی تھی کہ اسے تعزیز یعنی زندگی بھر گھر میں بند رکھا جائے، سولیٹری کنفائنمنٹ. اور جس دوسری سزا کے تجویز کرنے کے متعلق اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا تو اس کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ حدیث ہماری کیا رہنمائی فرماتی ہے. رجم کی سزا. حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر
वही नाजिल हुई, और जब वही की कैफियत खत्म हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझसे अल्लाह का हुक्म सीख लो। अल्लाह ने ऐसी औरतों के लिए सजा तजवीज कर दी, शादीशुदा मर्द और शादीशुदा औरत अगर जिना करें तो उन्हें 100 कोड़े मारे जाएं, फिर रजम किया जाए। और अगर कुंवारा मर्द और कुंवारी औरत जिना करें तो उनके लिए 100 कोड़े और 1 साल की जिलावतनी है। मुस्लिम की हदीस है। फिर इस हुक्म के बाद जानी मर्द और औरत के लिए सूरह नूर में, जो हम आगे चल के देखेंगे, उसमें सजा तजवीज फरमाई गई। तो फिर उस वक्त हम और ज्यादा इस पर बात कर लेंगे इंशाल्लाह। अभी जो आयत है, आयत 15 एंड 16, ठीक है। उनमें बाज लोगों ने, जैसे आयत 15 में जो आया है ना, वल्लाती यातीनल फाहिशा, वल्लाती, वल्लाती से मुराद मर्द और औरत नहीं, बल्कि दोनों औरतें ही ली हैं, जो कि जैसे हमने कहा ना कि लेस्बियनिज्म या लेस्बियंस के तौर पर जो ताल्लुक कायम करती हैं, तो ऐसी दोनों औरतों के लिए सजा अब से दवाम है, यानी घर में ही ऐसी औरतों की कड़ी निगहदाश्त रखी जाए। बाद में अल्लाह ताला ने जो सजा तजवीज फरमाई वो मर्द और औरत के लिए सजा थी, और वो कुंवारे हों या शादीशुदा, हर एक के लिए अलहदा सजा मुकर्रर हुई है। अलबत्ता ये मुमकिन है कि अगर औरतें ही आपस में और औरत औरत से ताल्लुक कायम करे, लेस्बियंस जो हम कहते हैं इसको, तो उन्हें उनके वली ऐसी सजा दे सकते हैं। इसी तरह वल्लज़ानी से मुराद अमले कौम लूत या लवातत ये ली गई है। इग़लाम बाजी भी कहा जाता है, यानी ऐसी बदफेली जो दो मर्द आपस में करते हैं, इसको हम कहते हैं सोडोमी या गे। फिर आयमा कराम, यानी इमाम की जमा है आयमा। आयमा हजरात ऐसे जोड़े के रजम के कायल हैं, और बास कहते हैं कि उनकी सजा जानी जैसी है। अगर शादीशुदा है तो रजम, वरना कोड़े पड़ेंगे। अब जिना हो या गेज या लेस्बियंस जो भी हो, या महज तोहमत हो, इन सब में 4 मर्दों की शहादत जरूरी है। और उसकी वजह यह है कि इनमें से हर एक दावे में दो दो अफराद मुलव्वस होते हैं। सीधे कि मतलब ये अमल हो नहीं सकता जब तक कि दो पार्टनर्स ना हो, है ना। तो हर एक दावे में दो दो अफराद मुलव्वस होते हैं, ख्वाह एक मर्द और एक औरत हो, या दोनों औरतें हों या दोनों मर्द हों। तो इसलिए 4 अफराद की गवाही जरूरी रखी गई है। ये जो कहा कि अगर वो इस्लाह कर लें तो उनका पीछा छोड़ दो, यानी अगर वो मारपीट के दौरान या उसके बाद अपने किए पर फिल वाक़े नादिम हो और आइंदा के लिए अपनी इस्लाह कर लें, तो ऐसे लोगों पर मजीद मलामत करना फिर दुरुस्त नहीं है। फिर मैं अल्लाह ताला पर कबूलियत तौबा का हक सिर्फ ऐसे लोगों के लिए है जो नादानिस्ता जब कोई बुरा काम कर बैठते हैं फिर जल्द ही तौबा कर लेते हैं। अल्लाह ऐसे ही लोगों की तौबा कबूल करता है, और अल्लाह सब कुछ जानने वाला और हिकमत वाला है। तो तौबा किसकी कबूल है और किसकी नहीं, वो यहाँ पे बताया जा रहा है आयत नंबर 17 में। यानी इस आयत में अल्लाह ताला ने तौबा की कबूलियत के लिए 2 बातों की शर्त लगा दी है, 2 बातों की कैद लगा दी है, पाबंदी लगा दी है। एक तो ये कि वो गुनाह अजरा है नादानी, जहालत या नादानिस्ता तौर पर सरजद हुआ होगा, मतलब इरादा नहीं था और गुनाह सरजद हो गया, ठीक है। और दूसरा ये कि इस कसूरवार को बाद में जल्द ही अपनी गलती का एहसास हो जाए और वो अल्लाह के हुजूर तौबा करे।
اور اگر اس کے برعکس معاملہ ہو، یعنی گناہ بھی دانستہ طور پر، یعنی جانتے بوجھتے گناہ کیا اور اللہ کے احکام پر دلیر ہو کر کیا گیا ہو، یا ہو سکتا ہے کہ گناہ تو نادانستہ واقع ہوا ہو مگر توبہ میں عمدن تاخیر کرتا جائے، مطلب بلا وجہ دیر کرتا جائے، تو ایسی صورتوں میں توبہ کے قبول ہونے کا کوئی امکان نہیں۔ فرمایا کہ توبہ ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جو برے کام کرتے رہتے ہیں، حتیٰ کہ ان میں سے کسی کی موت جب آ جاتی ہے تو کہنے لگتا ہے کہ میں اب توبہ کرتا ہوں، اور نہ ہی ان لوگوں کے لیے ہے جو کفر کی حالت میں ہی مر جاتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ جب انسان پر نزا کا عالم طاری ہو جائے، نزا کا عالم کون سا ہوتا ہے؟ موت موت سکرات۔ نزا کا عالم وہ عالم ہوتا ہے کہ جب انسان پر موت کے آثار شروع ہو جاتے ہیں، جو وہ موت کے آثار دیکھ لے اور اسے روح قبض کرنے والے فرشتے نظر آنے لگیں، توبہ کا وقت ختم ہو چکا۔ کیونکہ سیدھی سی بات ہے نا کہ دیکھیں اب وہ دارالامتحان سے نکل کر دارالآخرت کی سرحد پر کھڑا ہے، اور توبہ جو ہے وہ ایک عمل ہے جس کا وقت گزر چکا۔ عمل کا تعلق تو صرف دارالامتحان تک ہے نا، اور یہ دنیا دارالامتحان ہے، صحیح ہے؟ کوئی کینڈیڈیٹ ایگزامینیشن سینٹر میں جب اس کے ایگزامینیشن سینٹر سے نکل رہا ہو تو وہ دروازے پہ کھڑا ہو کر کیا پیپر سالو کر سکتا ہے؟ نہیں، اس وقت تو پینس ڈاؤن، ہینڈز ڈاؤن، اب تو ٹائم گزر چکا۔ تو بالکل ایسا ہی ہے، جب موت کی علامات شروع ہو گئی، سانس اکھڑنے لگی، آنکھیں چندیانے لگی، ملک الموت نظر آنے لگا، اور کوئی اب کہے کہ اب میں توبہ کرتا ہوں، تو اب تو عمل کا وقت ہی نہیں رہا، اور توبہ ایک عمل ہے جس کا تو پھر وقت گزر چکا ہوتا ہے۔ اس آیت میں آیت 18 کی ہم بات کر رہے ہیں، 18 اس میں دو طرح کے لوگوں کا ذکر ہے۔ ایک وہ جو تھے تو مسلمان مگر ساری عمر گناہ کرتے کرتے ہی گزار دی، اور دوسرے وہ جو کافر تھے پھر اسی کفر کی حالت میں مر گئے۔ دونوں طرح کے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ یہ جو دو آیات ابھی ہم نے کی، آیت 17 and 18، 17 18، ان میں چار قسم کے لوگوں کی توبہ کا ذکر ہوا ہے۔ ایک وہ جس نے نادانستہ گناہ کیا، نادانستہ یعنی کہ انجانے میں، ٹھیک ہے؟ ایک وہ جس نے انجانے میں گناہ کیا مگر جب اسے معلوم ہو گیا تو اس نے فوراً توبہ کر لی۔ ایسے لوگوں کے متعلق کیا فرمائے؟ انما التوبۃ علی اللہ، اور اللہ کے لفظ سے معلوم ہوتا ہے کہ ایسے لوگوں کی توبہ قبول کرنا اللہ پر واجب ہے، یا وہ ضرور توبہ قبول کرتا ہے، اور یہ بھی اللہ کی مہربانی ہے کہ اس نے ایسے لوگوں کی توبہ قبول کرنا اپنے لیے واجب کر لیا، ورنہ وہ تو مختار مطلق ہے، ایبسولوٹ اتھارٹی، وہ کہتے میں نہیں کرتا قبول، تو کون اس کو مجبور کر سکتا ہے؟ اور دوسری قسم عدم شرط سے پیدا ہو جاتی ہے، یعنی وہ لوگ جو گناہ تو نادانستہ طور پر ہی کرتے ہیں، یعنی انجانے میں گناہ ہو مگر معلوم ہو جانے پر کہ اب گناہ ہو گیا، توبہ میں جلدی نہیں کرتے بلکہ تاخیر کرتے ہیں، پوسٹ پون۔ ایسے لوگوں کی توبہ قبول کرنے کا اللہ نے کوئی وعدہ نہیں کیا، چاہے تو قبول کر لے اور چاہے تو نہ کرے، all rights reserved with him۔ تیسری قسم اس مسلمان کی ہے جسے عمر بھر تو توبہ کا خیال نہ آیا،
اگر خیال آیا بھی تو موت کے وقت ایسے شخص کے متعلق واضح طور پر فرما دیا کہ اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ اور چوتھی قسم جو توبہ کیے بغیر کفر ہی کی حالت میں مر گیا، اس کی بھی موت کے وقت توبہ قبول نہیں ہو سکتی، اور اس کی وجہ ہم دیکھ چکے ہیں کہ اوپر ہم نے بیان کیا نا کہ توبہ تو ایک عمل ہے اور اس وقت عمل کا ٹائم ختم ہو چکا ہوتا ہے۔ اے ایمان والوں، تمہارے لیے جائز نہیں کہ تم زبردستی عورتوں کے وارث بن بیٹھو۔ جاہلیت میں جیسے ہم نے پہلے بھی بات کی تھی کہ عورت جو ہے وہ ترکے کا مال تھا، یعنی بجائے اس کے کہ عورت کو ترکے میں وراثت میں حصہ ملتا، وہ خود ایک کموڈٹی تصور کی جاتی تھی جس کو مال کی طرح بانٹ لیا جاتا تھا۔ تو جاہلیت میں عورت بھی ترکے کا مال تصور ہوتی تھی اور اس کا وارث سوتیلا بیٹا یا میت کا بھائی ہوتا تھا۔ تو ایک حدیث ہے جس سے واضح ہو جاتا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عربوں میں یہ دستور تھا کہ جب کوئی شخص مرتا تو اس کی بیوی پر میت کے وارثوں کا زور چلتا تھا، اور بیوی جو تھی وہ بھی ترکہ ہی تصور ہوتی تھی، چاہتے تو خود اس سے نکاح پڑھا لیتے، چاہتے تو کسی اور سے نکاح کر دیتے، اور چاہتے تو اسے بلا نکاح ہی رہنے دیتے۔ تو غرض اس پر خاوند کے وارثوں کا اختیار تھا، عورت کے وارثوں کا کچھ بھی اختیار نہ تھا۔ پھر یہ آیت اتری جس سے عورتوں کو پوری آزادی مل گئی۔ آیت 19 کی بات ہو رہی ہے، بخاری کی روایت ہے۔ اے ایمان والوں، تمہیں لیے جائز نہیں کہ تم زبردستی عورتوں کے وارث بن بیٹھو، اور نہ ہی انہیں اس لیے روکے رکھو کہ جو مال یعنی حق مہر وغیرہ تم انہیں دے چکے اس کا کچھ حصہ اڑا لو، اللہ یہ کہ وہ صریح بد چلنی کا ارتکاب کریں، یعنی انہیں گھر میں قید رکھنے کا اختیار صرف اس صورت میں ہے کہ بدکاری کا ارتکاب کریں، جیسے کہ ابھی ہم نے آگے آیت نمبر 15 میں دیکھا تھا نا۔ اور یہ حکم عام ہے، صرف ان سوتیلی ماؤں کے لیے نہیں جو تمہارے باپوں کے نکاح میں تھی، ورنہ صرف مال ہتھیانے کے لیے عورتوں کو روکے رکھنا کسی صورت میں جائز نہیں۔ اور ان کے ساتھ بھلے طریقے سے زندگی بسر کرو، وعاشروہن بالمعروف۔ تو اپنی بیویوں سے حسن معاشرت، اس کے بارے میں تو اسلام بہت زیادہ زور دیتا ہے، اور کچھ احادیث ہم اس بارے میں دیکھ لیتے ہیں کہ عاشروہن بالمعروف یعنی کیا مطلب ہے اس کا؟ بھلے طریقے سے زندگی بسر کرو، جن کے ساتھ؟ اپنی بیویوں کے ساتھ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومنوں میں سب سے کامل وہ شخص ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں، اور تم میں سے بہتر وہ لوگ ہیں جو اپنی بیویوں کے حق میں بہتر ہوں۔ ترمذی کی حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے دوران فرمایا، عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، کیونکہ تم نے انہیں اللہ کی ذمہ داری پر حاصل کیا ہے اور ان کی شرمگاہوں کو اللہ کے قلمی کے ساتھ حلال کیا ہے۔ تمہارا ان پر یہ حق ہے کہ وہ تمہارے بستر پر کسی ایسے شخص کو نہ آنے دیں جسے تم ناپسند کرتے ہو، پھر اگر وہ ایسا کریں تو تم انہیں مار سکتے ہو، لیکن اس طرح کہ انہیں چوٹ نہ آئے، اور ان کا تم پر یہ حق ہے کہ تم انہیں دستور کے مطابق خوراک اور پوشاک مہیا کرو۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی مومن اپنی مومنہ بیوی سے بغض نہ رکھے، اگر اسے اس کی کوئی عادت ناپسند ہوگی تو ضرور کوئی دوسری پسند بھی ہوگی۔ مسلم کی حدیث۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورت پسلی کی طرح ہے، اگر تم اسے سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو اسے توڑ دو گے، اور اگر اس سے فائدہ اٹھانا چاہو
تو اس حالت میں اٹھاؤ جبکہ اس میں کجی موجود ہے، بخاری کی حدیث۔ اور ان کے ساتھ بھلے طریقے سے زندگی بسر کرو، وعاشرہن بالمعروف۔ اور اگر وہ تمہیں ناپسند ہو تو ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز تمہیں ناگوار ہو مگر اللہ نے اس میں بہت بھلائی رکھ دی ہو، ہے نا؟ مثلا تمہاری بیوی خوبصورت یا تعلیم یافتہ تو نہیں مگر وہ کفایت شعار ہے، خانہ داری سے خوب واقف ہے، اور تنگی ترشی میں خاوند کو ناجائز تنگ نہیں کرتی بلکہ اس کی اطاعت گزار اور فرمانبردار ہے۔ اب اگر مرد محض کسی عورت کو اس کی خوبصورتی کی وجہ سے اپنے گھر میں لانا اور اسے رخصت کرنا چاہتا ہے تو ممکن ہے کہ وہ خوبصورت عورت مطالبات سے اپنے خاوند کا ناک میں دم کر دے، کہ فائر شوہر بھی نہ ہو، اور گھر کی صفائی اور امور خانہ داری کے لیے شوہر سے کسی ملازم یا ملازمہ کا مطالبہ کر دے اور اس پر جینا حرام کر دے۔ لہٰذا جو کچھ تمہارے پاس ہے اسی پر اکتفا اور قناعت کرو اور اسی سے نبھانے کی اور حسن سلوک کی حتی الامکان کوشش کرو، اور اپنی گھریلو زندگی کو بگاڑنے کے بجائے اس میں اصلاح پیدا کرنے کی کوشش کرو۔ آگے فرمایا، اور اگر تم ایک بیوی کی جگہ دوسری بیوی لانا چاہو اور تم نے اسے خواہ ڈھیر سا مال دیا ہو تو اس میں سے کچھ بھی واپس نہ لو، کیا تم اس پر بہتان رکھ کر اور صریح گناہ کے مرتکب ہو کر اس سے مال لینا چاہتے ہو؟ تو یہاں دینے سے مراد صرف حق مہر نہیں، اس کے علاوہ بھی جو کچھ تم اپنی بیویوں کو دے چکے ہو وہ ہرگز واپس نہ لینا چاہیے۔ بیوی کا تو چلیں خیر حق بھی ہوتا ہے، انسان اگر کسی دوسرے شخص کو کوئی چیز دے تو پھر اس سے وہ واپس نہیں لینی چاہیے، ایسا ہی ہے۔ کسی کو آپ نے کوئی تحفہ دیا یا کسی کو کوئی صدقہ دیا، اب وہ جا کر آپ پھر واپس لے لیں، آپ کو کیا لگتا ہے ایسا کرنا اچھی بات ہے یا نہیں ہے؟ نہیں درست نہیں، ہم؟ نہیں کرنا چاہیے۔ نہیں کرنا چاہیے نا، بالکل نہیں۔ جی تو انسان اگر کسی دوسرے شخص کو کوئی چیز دے تو پھر اسے وہ واپس نہیں لینی چاہیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے صدقہ اور دوسری روایت کے مطابق اپنے ہبہ، ٹھیک ہے، ہبہ استوفا، تو اپنے صدقہ اور ہبہ کو واپس لینے والا کتے کی طرح ہے جو کہہ کر کے چاٹ لیتا ہے، بخاری کی روایت ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ آیت 20 میں یہ بھی فرمایا نا کہ کیا تم اس پر بہتان رکھ کر صحیح گناہ کے مرتکب ہو کر اس سے مال لینا چاہتے ہو؟ کہ بہتان اور صحیح گناہ یا واضح گناہ اس لحاظ سے ہے کہ نکاح کے وقت تم نے بھری مجلس میں گواہوں کے سامنے حق مہر کی ادائیگی کا اقرار کیا تھا، لہذا عورت سے پورا حق مہر یا اس کا کچھ حصہ یا ہبہ کردہ چیز واپس لینا یا واپس لینے کے لیے طرح طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کرنا یہ بدترین جرم ہے، بلکہ اللہ کا حکم تو یہ کہ اگر تم انہیں طلاق دیتے ہو تو طلاق دیتے وقت انہیں مزید کچھ دے دلا کر بڑے طریقے سے رخصت کرو، کہاں کہ تم پہلے دیے ہوئے میں سے بھی کچھ لینے کی کوشش کرو، ٹھیک ہے۔ آگے فرمایا، اور تم لے بھی کیسے سکتے ہو جبکہ تم ایک دوسرے سے لطف اندوز ہو چکے ہو اور وہ تم سے پختہ عہد لے چکی ہیں، اور جن عورتوں کو تمہارے باپ نکاح میں لا چکے ہیں ان سے نکاح نہ کرو مگر پہلے جو ہو چکا،
یہ بڑی بے حیائی اور بیزائی کی بات ہے اور بڑا چلن اور برا چلن ہے یہ. تو سوتیلی ماؤں سے نکاح کے بارے میں یہ تمہاری سوتیلی مائیں بھی ماؤں ہی کے مقام پر ہیں، لہذا انہیں ورثے کا مال سمجھنا اور زبردستی ان سے نکاح کرنا، ان کے ترکے کے وارث بن بیٹھنا، یہ سب باتیں انتہائی شرمناک اور قابل مذمت ہیں. البتہ جو نکاح اس ظلم کے آنے سے پہلے تک تم کر چکے ہو وہ کالعدم قرار نہیں دیے جائیں گے، نہ ان سے پیدا شدہ اولاد جو ہے وہ حرام تصور ہوگی. وراثت کے احکام بھی ان پر لاگو ہوں گے، لیکن اس حکم کے بعد تم پر سوتیلی ماؤں سے نکاح کرنا حرام ہے. علی کے فرمایا تم پر حرام کی گئی تمہاری مائیں، تمہاری بیٹیاں، تمہاری بہنیں، تمہاری پھوپھیاں، تمہاری خالائیں، بھتیجیاں، بھانجیاں، تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہو، تمہاری دودھ شریک بہنیں، تمہاری بیویوں کی مائیں اور تمہاری بیویوں کی وہ بیٹیاں جو تمہاری گود میں پرورش پا رہی ہیں، بشرطیہ کہ تم اپنی بیویوں سے صحبت کر چکے ہو، اور اگر ابھی تک صحبت نہیں کی تو ان کو چھوڑ کر ان کی لڑکیوں سے نکاح کر لینے میں تم پر کوئی گناہ نہیں. اور تمہارے ان بیٹوں کی بیویاں بھی تم پر حرام ہیں جو تمہاری صلب سے ہوں، مزید یہ کہ تم دو بہنوں کو اپنے نکاح میں جمع کر لو، مگر جو پہلے گزر چکا سو گزر چکا، کیونکہ اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. تو آیت 23 جو ہے وہ رضاعت کی رشتوں کی حرمت سے متعلق اور اس میں محرم رشتے جو ہیں وہ بتا دیے گئے ہیں جن سے نکاح جو ہے وہ حرام ہے. رضاعت کے رشتوں کی حرمت سے متعلق کچھ احادیث ہیں. رضاعت کیا ہوتی ہے؟ انہوں نے دودھ کیا ہوتا ہے صاحب جی ہے جی ایک دودھ، ماں جی دودھ پلانا. رضاعت کے رشتے اور ان کا احکام رضاعت کیا ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو رشتے نسب کی روح سے حرام ہیں وہ رضاعت سے حرام ہو جاتے ہیں. نسب نون سین با، ٹھیک ہے، سمجھ آ گیا کہ جو رشتے نسب کی روح سے حرام ہیں وہ رضاعت سے حرام ہو جاتے ہیں. صحیح بخاری کی حدیث ہے. عقبہ بن حارث کہتے ہیں کہ میں نے ایک لڑکی سے نکاح کیا، ایک عورت آئی اور کہنے لگی کہ میں نے عقبہ اور اس کی بیوی دونوں کو دودھ پلایا ہے. میں نے اسے کہا میں تو نہیں سمجھتا کہ تو نے مجھے دودھ پلایا ہے، نہ ہی تو نے مجھے کبھی بتایا. پھر میں سوار ہو کر مدینہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، جب آپ کے پاس پہنچا اور آپ سے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب یہ نکاح کیسے رہ سکتا ہے جبکہ ایسی بات کہی گئی ہے. چنانچہ میں نے اسے چھوڑ دیا اور کسی دوسری سے نکاح کر لیا. یہ بخاری کی روایت ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رضاعت وہی معتبر ہے جو کم سنی میں بھوک بند کرے.
बुखारी की रिवायत है। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं कि अबू कैस का भाई अफलाह मेरा रज़ाई चचा था, मेरे यहाँ आया और अंदर आने की इजाजत चाहिए। अब ये वाकया जो है पर्दे का हुक्म आने के बाद का है। लिहाजा कहती है कि मैंने उसे इजाजत ना दी। फिर जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तो मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बयान किया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे हुक्म दिया कि मैं उसे अंदर आने की इजाजत दे दूं। बुखारी की रिवायत। तो रज़ाई चचा था, वो भी जो नस्बी चचा है वो वैसा ही उसके भी अहकामात होंगे कि उस चचा से जब वो नहीं है, पर्दा नहीं है, तो फिर रज़ाई चचा से भी नहीं है। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला ने फरमाती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक बार या दो बार दूध चूसने से रज़ात की हुर्मत साबित नहीं होती। तिर्मिज़ी की रिवायत है। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं कि कुरान में एक आयत उतरी थी, अश्रु रदात मालूमात, यानी 10 बार दूध चूसने से हुर्मत रदात साबित होती है। फिर वो मनसूख हो गई और 5 बार का हुक्म बाकी रहा, और यही हुक्म आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात तक रहा। और इसी के मुताबिक हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फतवा दिया करती थी। तिर्मिज़ी की रिवायत है। अब रही रज़ात की मुद्दत जिसके अंदर दूध चूसने से रज़ात साबित होती है, तो वो कुरान उसके बारे में हमें क्या बताता है? हौलैनी कामिलैनी। क्या मतलब होता है हौलैनी कामिलैनी? पूरे 2 साल मुकम्मल। 2 साल तक, ठीक है। और अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के सिवा तमाम फुकहा इसी के कायल हैं। अलबत्ता इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह रज़ात की मुद्दत 2 साल नहीं बल्कि 2.5 साल करार देते हैं, और उनके नजदीक एक दफा चूसने या एक घूंट से भी रज़ात साबित हो जाती है। तो जो फिकी इख्तलाफात होते हैं कि उनके भी जो बेस होती है वो कुरान और सुन्नत ही को लेके बयान की जाती है, ठीक है। जो फरमाया कि तुम्हारे उन बेटों की बीवियां भी तुम पर हराम है जो तुम्हारी सुल्ब से हों। मजीद ये कि तुम दो बहनों को अपने निगाह में जमा कर लो, मगर जो पहले गुजर चुका तो गुजर चुका, क्योंकि अल्लाह ताला बहुत बख्शने वाला और रहम करने वाला है। तो कुरान में सिर्फ दो हकीकी बहनों को निकाह में जमा करने की ममानियत बयान की गई है, जबकि हदीस में फूफी भतीजी और खाला भांजी को भी जमा करने की ममानियत आई है। एक ही निकाह में खाला भांजी हो या फूफी भतीजी हो, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। उसे हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फूफी भतीजी और खाला भांजी को भी निकाह में जमा न किया जाए। बुखारी की रिवायत है। तो ये जो आयत नंबर 23 है सूरह निसा की, इसमें जो हराम रिश्तों की तफसील बताई गई है, इसको आप चाहें तो नंबर्स भी लगा सकते हैं। सिस्टमैटिक फॉर्म में आपको सामने आ गया होगा कि कौन कौन से हराम रिश्ते हैं। मतलब माएँ और उनमें दादियाँ नानियाँ ये सब शामिल है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। फिर बेटियाँ
और उनमें पोतियां और नवासियां भी शामिल हैं। ठीक है, सो ऑन एंड सो फोर्थ, ये चलता रहता है ना। और बहनें और उनमें सगी, अलाती और खियाफी बहनें सब शामिल हैं। तो बताइए, ये टर्मिनोलॉजीज पहले सुने थे, अलाती, खियाफी? ये पिछली दफा जब हमने विरासत की बात की थी तो तब हमने बताया था ये। जी, देखें, ये होते हैं हकीकी भाई बहन, ठीक है ना। माँ भी एक और बाप भी एक। तो है अखियाफी, इसमें माँ तो एक हो, बाप मुख्तलिफ हो। और अल्लाह की आइन से, इसमें बाप एक हो और माएँ जो है वो मुख्तलिफ हो। जो खालाएं हैं रिश्तों की लिस्ट में, चाहे ये सगी खालाएं हों या खियाफी या लाती, सब हराम है। ठीक है, फिर भतीजियां और उनकी बेटियां, भांजियां और उनकी बेटियां, रजाई माएँ, रजाई बहनें और रजात की रूह से वो सब रिश्ते हराम है जो नसब की रूह से हराम है। फिर सास और सालियां जब तक कि उनकी बहन निगाह में हो, तो होता है ना, एक साथ दो बहनें एक निकाह में नहीं रह सकती, लेकिन एक बहन का निकाह था, फिर किसी वजह से नहीं चल सका, तो फिर दूसरी बहन का उसी मर्द से निकाह हो सकता है या नहीं? जी हो सकता है। हो सकता है, तो बिल्कुल। एक तरह से ठीक है, बेटियां और सौतेली बेटियां, बेटियां या सौतेली, मतलब फिर बहू, पति की बेटे की बेवा, बहू से निकाह करना जो है वो हराम है। तो दो बहनों को एक वक्त में निकाह में जमा करना, ये भी हराम है। इस हुक्म के बाद फौरन एक को तलाक दे दी जाएगी। और यहाँ पे ये सूरह निसा तो कंटिन्यू हो रही है, लेकिन चौथा पारा जो है ना वो मुकम्मल हो गया। तो पांचवा पारा है, तो आप इतना देख लीजिए कि जो शुरू हो रहा है जैसे वल मुहसनातु मिनन निसाई, तो तमाम शोहरों वाली औरतें भी हराम हैं। तो ये जो लिस्ट बताई गई आयत नंबर 23 में, तो इसमें तमाम शोहर वाली औरतें भी हराम हैं, उनसे निकाह नहीं किया जा सकता जब वो एक निकाह के अंदर बंधी हुई है। ठीक है, और अल्हम्दुलिल्लाह हम तफसीर अपनी यहीं तक करेंगे, लेकिन चूंकि हमारा ये पारा मुकम्मल हुआ है तो अब तक जितना हमने इस बारे में सीखा है तो उसको थोड़ा सा सवाल जवाब के जरिए रिकैप कर लेते हैं। आप ज्वाइन कीजिए, फिर हम आगे बात करते हैं। ठीक है, जी। आयत नंबर 21 में जो लफ्ज आया था ना, कद अफदा बादुकुम इला बादिन, अफदा, आयत 21, अफदा का रूट वर्ड है फा दौद हमजा,
کھلی اور وسیع جگہ کو کہتے ہیں، یہ کسی کو اپنے قابو میں لے لینا. قرآن کی یہ خوبی ہے نا کہ وہ بہت ہی کہتے ہیں نا اشاروں کنائیوں میں ڈھکے چھپے انداز میں بات کرتا ہے تاکہ جن لوگوں سے بات کی جا رہی ہے وہ اپنا مسئلہ پہچان کر بات سمجھ لیں. ٹھیک ہے، تو قرآن پڑھتے ہوئے ہم سب کو اپنا محاسبہ کرتے رہنا چاہیے کہ کہیں میری بات تو نہیں ہو رہی ہے. پھر یہ جو آیت 23 میں محرم رشتے گنوائے گئے ہیں تو اس میں سگی اور سوتیلی سب مطلب وہ آ جاتی ہے، جیسے کہتے ہیں حرمت علیکم امہاتکم، تو تم پر حرام کی گئی تمہاری مائیں. تو کون سی مائیں؟ سگی ماں بھی اور سوتیلی ماں بھی. اور بناتکم، اور بیٹیاں تمہاری چاہے سگی ہوں چاہے سوتیلی ہوں. واخواتکم، اور بہنیں تمہاری چاہے سگی ہوں چاہے سوتیلی ہوں. اس طرح تھرو آؤٹ یہ یونیفارم وہ چلتا ہے. ٹھیک ہے، پھر ربائبکم، اسی میں آگے چل کے آتے ہیں نا، وہ امہات نسائکم و ربائبکم. ربائبکم جو یہ لفظ ہے اس کا روٹ ورڈ کیا ہوگا؟ را با با. رب اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پالنا، تربیت کرنا. تو ربیبائیں کیا ہوتی ہیں؟ بیویوں کی لڑکیاں. ٹھیک ہے، اور ربائبکم اللاتی فی حجورکم، ہا جیم را حجور، حجر سے یعنی حفاظت، پروٹیکشن، جو تمہاری پروٹیکشن میں ہو تمہاری بیویوں کی لڑکیاں. من نسائکم اللاتی دخلتم بہن، دخلتم بہن یعنی جن کے ساتھ تم نے صحبت کی، ساتھ ان کے. ٹھیک ہے، اب دخلتم اگر صرف اس لفظ کو لیں، دخلتم کیا ترجمہ ہوگا؟ تم داخل ہوئے، انتم ہے نا ماضی. دخلتم تم سب داخل ہوئے. تب یہ جو داخلہ کا جو لفظ ہے، جو فعل ہے داخلہ، داخل، ٹھیک ہے، اس کے بارے میں یہ ہوتا ہے کہ with which preposition یہ آتا ہے، جس preposition کے ساتھ آئے گا that will determine its meaning. اس کے ساتھ کون سا حروف جر جو ہے وہ لگ کر آیا ہے تو اس سے جو ہے اس کی معنی پتہ چلیں گے. ٹھیک ہے، اگر داخلہ کے ساتھ فی لگا ہوا ہے، داخلہ فی بیتی، تو داخلہ فی مطلب مکان میں داخل ہونا. داخلہ کے بعد اگر فی آ رہا ہے، یاد ہوگا گرامر ہم نے کہا تھا کہ فعل کے بعد جب حروف جر آتے ہیں تو وہ ایک صلہ کے طور پر آتے ہیں، ہے نا. جی جی جی. تو دخل فی اس کا مطلب ہوگا کہ مکان میں داخل ہونا. داخلہ کے بعد اگر علا آ جائے، داخل علا، تو اس کا مطلب ہوگا کہ ملنے کے لیے کسی کے پاس جانا، ملنے کے لیے کسی کے پاس جانا، دخل علا. اور اگر دخلہ کے ساتھ بی، بازیر بی، حروف جر بی آ جائے، دخل بی، تو یہ اس کے معنی ہوں گے کسی عورت سے جسمانی تعلق قائم کرنا. Is that clear؟ جی الحمدللہ. تو یہاں پہ کیا آ رہا ہے؟ بی کا صلہ آ رہا ہے، دخلتم بہن، اس لیے
यहाँ मतलब होगा सोहबत की तुमने। आई सपोज कि आपके पास मुसहफ है और आप जो आयत मैं कहूंगी वो उसको फॉलो करेंगे आप। जी बहन जी। सूरह आल इमरान आयत नंबर 100 पहले वो आयत निकालिए फिर मैं सवाल बताती हूँ आपको क्या है। जी। डालिए। सूरह आल इमरान आयत नंबर 100। सवाल ये है कि कुफ्फार की पैरवी करने से बहैसियत मुसलमान हमें क्या नुकसानात पहुंचने का अंदेशा हो सकता है। वो हमारे ईमान ही फेर देंगे अगर हमने इनसे ताल्लुकात रखा तो। हमारे ईमान का सौदा हो जाता है हमारे, और इनके अतवार तौर तरीके और फिर वो फिर अच्छे लगने लगते हैं इनसे ताल्लुकात की वजह से। तो उससे भी वो लोग वो करते हैं ना, उसको भी फॉलो करना शुरू कर देते हैं। हमें उनके त्योहारात की विश नहीं एक दूसरे को करना चाहिए उनको, जैसे हिंदू हैं, मुस्लिम ये हैं, क्रिश्चियंस हैं, यहूदी हैं, तो इस तरह हम उनको मान, इस तरह लगता है जैसे हम उनको मान रहे हैं और उन्हीं के जो है काम है वो सही है, इसलिए हमें उनको विश भी नहीं करना काफिर हो चाहिए। जाएंगे। ठीक है। देखिए ये आयत 100 है ना, इसमें अहले ईमान से खिताब है कि अपनी मोहब्बतों का मरकज अहले किताब को ना बनाओ, क्योंकि उनके कुछ लोग तो सिर्फ इसी ताक में है कि तुम्हें काफिर कर कर छोड़ें। प्यार काफिर उनके हो चुंगल से बचो। कुफ्फार की पैरवी करने से हमें जो है इंफरादी तौर पर भी नुकसान पहुंच सकता है और इज्तिमाई तौर पर भी नुकसान पहुंच सकता है। इंफरादी तौर पर क्या नुकसान पहुंच सकता है कि हम अरकान इस्लाम से दूर हो जाएं, क्योंकि उनके नज़दीक दीन तो सिर्फ पादरी और जो इनके उल्मा हजरात के लिए मखसूस है, आम इंसान का दीन से कुछ खास ताल्लुक नहीं होता। तो अगर हम उनकी पैरवी करेंगे तो हम खुद अपने इस्लामी शायर, इस्लामी अरकान से दूर हो जाएंगे, है ना। फिर जैसे कुफ्फार ने अपनी तहरीर से किताबों पर अपनी सोच के मुताबिक अमल करके अच्छे बुरे और हलाल हराम की तमीज खो दी, इसी तरह हर मुसलमान भी अपने मजहब इस्लाम के साथ ऐसा ही सलूक बरतना शुरू कर देगा फिर। सही है। तो ये इंफरादी तौर पर नुकसान पहुंचेगा। फिर इज्तिमाई तौर पर क्या नुकसान पहुंच सकता है कुफ्फार की पैरवी करने की। जैसे अभी आप लोगों ने बताया कि दीन इस्लाम में बिदात का आगाज हो जाता है ना। जैसे कि कुफ्फार दीन में इजाफा करके उसे नेकी का नाम देते हैं, मुसलमान भी फिर उनकी देखा देखी यही करने लगते हैं कि जो मुझे समझ है मैं करूं और मैं कह दूं कि हाँ ये नेकी है। और फिर आपस में मुसलमानों में जो एक बाहमी यकजहती की जो फिजा कायम है वो मुनक़ते हो जाती है, क्योंकि जब कुछ लोग कुफ्फार की पैरवी करना शुरू कर देते हैं तो दूसरे मुसलमानों को ये बात नागवार गुजरती है और वो उन मखलूत मुसलमानों से लाताल्लुकी का इजहार करते हैं। तो आप देखिए कि मुसलमानों का शिराजा बिखर जाता है ना इस तरह से। सही। नेक्स्ट देखिए सूरह आल इमरान आयत 121 से लेके 128, 121 से 128।
बताइए निकाले इसमें बाजी। किस चीज पे बात हो रही है 121 से 128? बाजी जंग के जंग हालत के बताए बारे गए, बदर जंग बदर होद के की बारे में। बस भाई उनको याद दिलाकर उनके हालात बताए जा रहे हैं। जी, जंग ओहद की बात की जा रही है, ग़ज़वा ओहद की बात की जा रही है। तो हमने इसमें काफी सारी आयत आई हैं ग़ज़वा ओहद से मुतालिक, और हमने इस पर बात भी काफी की है तफसील में। तो आपको ग़ज़वा ओहद का जो बयान मिलता है सूरे आल इमरान में, उसमें और अपनी जिंदगी में कोई कंपैरिजन नजर आता है आपको? कि कोई बातें ऐसी हों कि जो बिल्कुल वैसी थी वो हमारी जिंदगियों में भी ऐसी नजर आती हैं, कुछ ऐसी बातें कि जो उस वक्त ऐसी थी लेकिन हमें अपनी जिंदगियों में उसका ऑपोजिट नजर आता है, ऐसी कोई रिलेशन बनती है ग़ज़वा ओहद के हालात की और आपकी अपनी जिंदगी की? देखें, जो ये जंग ओहद की बात शुरू हो रही थी वो कैसे थी कि जकूज़ सर ने सबको बिठाया था ना ठिकाने पे और सबको। وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ اور وہ وقت یاد کیجئے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے وقت اپنے گھر سے نکلے اور مسلمانوں کو جنگ احد کے لیے موقعوں پر بٹھا رہے تھے، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صبح سویرے اپنے گھر والوں کو خیر بات کہہ کر جنگ کے لیے نکلے۔ ہم اکثر زندگی کے اہم امور صرف اسی بہانے، ایسی عذر کی بنا پر پس پش ڈال دیتے ہیں کہ گھر کے آرام اور سکون اور گھر والوں کی دوری سہنا جو ہے وہ مشکل لگتا ہے۔ میں یہ نہیں کر سکتی، مطلب دس از ٹو مچ ٹو آسک فرام می، ہے نا؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ ہمارے لیے رول ماڈل ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دین کی پکار پر، اللہ کی پکار پر آپ صبح سویرے اپنے گھر والوں کو خیر بات کر کے نکلے۔ ہمارے لیے یہی بہت بڑا عذر بن جاتا ہے جس کی وجہ سے ہم دین کے کسی کام میں آگے نہیں نکل پاتے۔ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کے میدان میں تمام اسباب سامنے رکھ کر مسلمانوں کو ایک مضبوط حکمت عملی کے تحت مختلف مورچوں پر مقرر کیا ہے نا؟ ایسے ہی تھا۔ جی ہمارے اکثر عمل پراپر پلاننگ اور باہمی مشوروں سے خالی اور عجلت پسندی کا شکار ہوتے ہیں۔ پلاننگ کچھ نہیں ہوتی، بس الٹپ کام کیے جا رہے ہوتے ہیں۔ جیسے جیسے میں بتا رہی ہوں، اس بیچ میں اگر آپ کو کوئی پوائنٹ سمجھ آئے، کچھ بتانا چاہیں تو ضرور بتائیے مجھے۔ پھر مسلمانوں کی دو جماعتیں وقتی طور پر بزدلی پر آمادہ ہو گئیں، مگر پھر اللہ کی رحمت سے یہ اضطراب دور ہو گیا ہے۔ تو ایمان کی کمزوری کو مجبوری کا نام دے کر مزید ایمان کی کمزوری کو مجبوری کا نام دے کر اور مزید جو ہے وہ جس کو کہنا چاہیے کہ پیچھے ہٹتے چلے جاتے ہیں۔ پھر دیکھیں کہ وہاں پر کیا ہوتا ہے کہ تمام اسباب اور ذرائع کو استعمال کرتے ہوئے اللہ پر توکل کیا ہے۔ یہ مسلمانوں کی جماعت تھی۔ ہم بغیر کسی محنت اور کوشش کے چاہتے ہیں کہ بس معجزہ ہو جائے کوئی، ہے نا؟ بغیر کسی محنت، بغیر کسی کوشش کے اللہ سے معجزات کے طالب رہتے ہیں کہ اللہ کوئی معجزہ کر دیتا ہے۔ ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ہم عمل کے میدان میں پیچھے رہ جاتے ہیں۔ مسلمانوں نے جب دیکھا کہ ایک طرف دشمن
3000 ہیں اور ہمارے 1000 میں سے بھی 300 الگ ہو گئے ہیں تو ان کے دل ٹوٹنے لگے۔ تو ہم بھی انہی کی طرح ظاہری اسباب کی بنا پر ہی اپنی کامیابی اور ناکامی کو منحصر کرتے ہیں۔ ایسا ہی ہوتا ہے۔ پھر جنگ کی ابتدا میں مسلمانوں کا پلہ جو ہے وہ بھاری رہا، یہاں تک کہ مقابل فوج میں افطری پھیل گئی، لیکن اس ابتدائی کامیابی کو کامل فتح کی حد تک پہنچانے کے بجائے مسلمان مال غنیمت کی لالچ سے مغلوب ہو گئے۔ تو ہم بھی دنیاوی کامیابیوں کو آخرتی کامیابی پر قیاس کر بیٹھتے ہیں اور در حقیقت دنیاوی مال اور اسباب کو جمع کرنے کے بھنور میں گھر کر رہ جاتے ہیں۔ پھر آپ دیکھیں کہ جن تیر اندازوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گھاٹی کی حفاظت کے لیے تاکیدی حکم دے کر بٹھایا تھا، انہوں نے کیا کیا؟ مال غنیمت دے کر جگہ جگہ چھوڑ دی تھی۔ انہوں نے جو دیکھا کہ دشمن بھاگ نکلا ہے اور غنیمت لٹ رہی ہے تو وہ بھی اپنی جگہ چھوڑ کر غنیمت کی طرف لپکے، ہے نا؟ تو جن کاموں کے کرنے کی شدید مذمت قرآن اور حدیث سے ثابت ہوتی ہے ان پر عمل پیرا ہو کر ہم شدید ذلت اور رسوائی مول لیتے ہیں۔ ہمارا نصب العین صرف اور صرف دنیاوی آسائشوں کا حصول ہوتا ہے۔ That's it۔ حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جن کے ساتھ صرف چند ہی آدمی رہ گئے تھے، دشمنوں کے دوبارہ حملے کو روکنا چاہا، مگر کیا ہوا؟ انجام کیا ہوا؟ تعداد میں کم تھے تو ہاں؟ شکست ہوئی نا ان کو، وہ تعداد میں صرف کم 10 تھے نا، وہ پلٹ کر آ گئے نا خالد بن ولید کی گھاٹی اس پہ تھے میں۔ تو وہ ہاں، خالد بن سفیان واپس پلٹ کے آ گئے تو وہ جو یہ گھاٹی پر جو تھے حضرت عبداللہ بن جبیر، ان کے میجورٹی ساتھی تو وہاں چلے گئے تھے نا مال غنیمت لوٹنے، تو کوئی 10-12 لوگ ہی تو رہ گئے تھے۔ تو جب دشمن نے دوبارہ حملہ کیا تو انہوں نے روکنا چاہا مگر مدافعت نہ کر سکے، مطلب پوری طرح سے بچاؤ نہ کر سکے، اور یہ سیلاب جو ہے پھر مسلمانوں پر ٹوٹ پڑا۔ وہ تو سارے جو صحابہ تھے وہ تو شہید ہو گئے نا جو رہ گئے تھے وہاں پہ، اور پھر یہی جو کفار کا سیلاب تھا یہ مسلمانوں پر ٹوٹ پڑا، ہے نا۔ تو ہم نے اپنی دینی ذمہ داریوں میں ڈھیل اور نرمی برتی ہے، اس کی وجہ سے آج کفار ہر طرح سے ہماری سوچ، ہماری اس کو کہنا چاہیے کہ ثقافت اور معاشرت پر مکمل طور پر حاوی ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ ہاں؟ چند علماء اور دینی خیر خواہ اس بڑھتے ہوئے سیلاب کو روکنے میں بالکل آٹے میں نمک کا کام دے رہے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں تقریباً 60 آیات 60 آیات جنگ احد کے بارے میں بیان فرمائی ہیں، جو کہ مسلمانوں کی ایک ہاری ہوئی جنگ ہے، تاکہ اس سے سبق حاصل کر کے غلطیاں دوبارہ نہ دہرائی جائیں۔ Contrary to this، اس کے برعکس ہم چاہتے ہیں کہ بس ہماری کامیابیوں کا چرچا ہوتا رہے اور ناکامیوں کو دل و دماغ کے کسی نہا خانے میں ہم دفن کر دیتے۔ اسلام کہتا ہے تم اپنی ناکامیوں سے سیکھو۔ ٹھیک ہے، یا اور کسی کو کچھ یاد آ رہا ہے؟ سورہ آل عمران آیت 134 میں کیا بات کی جا رہی ہے؟ خرچ کرنے کے بارے میں ہے نا، اللہ کی راہ میں جو خرچ کرتے ہیں چھپا کے اور ظاہر کر کے۔
खुशहाली नहीं, खुशहाली में और तंगी में, हम्म, और और गुस्से को पी और जाते हैं, गुस्सा हम्म तो पी जाते हैं, और माफ कर तरगुजर देते करते हैं। हैं। तो बताइए कि गुस्सा इंसान की शख्सियत पर कैसा असर डालता है, مثبت असर या मनफी असर? मनफी मनफी असर। असर। मनफी असर डालता है जी। तो वो मनफी असर क्या होता है जो गुस्सा इंसान की शख्सियत पर डालता है? बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं ना। बहुत गुस्से में इंसान जज्बाती होता है, किसी को मार देता है, खुदा ऐसा कोई रिश्ता तोड़ देता है, अपने ऊपर कुछ गलत कर लेता है। तो वो सारे असरात फिर कंट्रोल में नहीं रहता, अपने आप में कंट्रोल में नहीं रहता, गलत काम कर देता है। इस आयत में, आयत 134 में मुत्तकियों की सिफत बयान की जा रही है, और उनमें से एक सिफत ये है कि वो गुस्से को पी जाते हैं। हम्म, गुस्सा एक ऐसी शय है जो बजाते खुद हलाल और हराम का मुरक्कब है। वो कैसे? यानी उसका पीना हलाल है और करना हराम है। हम्म, सही है। ये तो गुस्सा करना इंसानी शख्सियत का एक मनफी पहलू है। लिहाजा इसकी शख्सियत पर असरात भी मनफी ही पड़ते हैं। और क्या मनफी असरात पड़ते हैं गुस्से से इंसान की शख्सियत पर? जिंदगी में तवाजुन कायम नहीं रहता। ये कोई फख्र की अलामत नहीं बल्कि एक बीमार जहनीत की अक्कासी करता है। गुस्सा जो होता है, इंसान जहनी दबाव या डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। फिर गर्म मिजाज लोग दूसरों की रूह पर आबले डालने का काम करते हैं, खुद अपने हाथों दूसरों की नजरों में जलील बनकर रहते हैं। फिर गुस्से की वजह से दूसरों के दिल से कभी उनके लिए दुआएं खैर नहीं निकलती। फिर उनकी कही भी कोई बात चाहे कितनी ही अहम हो, लेकिन गुस्से की वजह से कोई वक़्त नहीं लगती है। सही है। तो ये कुछ मनफी असरात हैं जो इंसान की शख्सियत पर पड़ते हैं गुस्सा करने से। सूरह आल इमरान आयत 161, इस बारे में बात की जा रही है। 161 कोई बात छुपाना हो, किसी पे वो नहीं छुपा हो। जंगियों के वाकयात का तज़किरा है इधर भी। खयानत के बारे है ना, मेरा ख्याल है, हम्म खयानत के बारे। तो आज हमारे माशरे में खयानत की क्या क्या किसमें मौजूद है, बताइए। ये आयत कौन सी बताई थी आपने? 161 बताई थी बारी में। अच्छा अच्छा, मैं 164। तो आज हमारे माशरे में क्या क्या किस्में मौजूद हैं खयानत की? किसी को कोई हम पैगाम या कोई मैसेज, किसी को बात अमानतन कहते हैं तो वो खयानत कर देता है। कोई अमानत रखाई जाती है तो वो इसमें खयानत करते हैं। कोई गवाह बनाया जाता है तो फिर उस पे वो मुकर जाते हैं। अच्छा, अदालत में पेश होने वाले मतलब वो गवाही नहीं दे पाते, हक व इंसाफ से काम नहीं लिया जाता। सही है। तो आज हम देखते हैं कि हमारे माशरे में खयानत की मुताबिक किस्में मौजूद हैं। अगर हम इसको ब्रॉडली क्लासिफाई कर सकें तो एक माशरती खयानत है, एक दीनी खयानत है। माशरती खयानत के जुमरे में क्या आता है कि किसी की जमीन और जायदाद पर नाहक कब्जा करना, मुख्तलिफ ज़राए और अशिया को अपनी ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करना, मसलन पानी, बिजली और गैस की चोरी वगैरह जैसे अमल।
پھر کسی کا پیغام، جیسے بھی صدف نے بتایا کہ کسی کا پیغام پہنچانے میں اپنی طرف سے رد و بدل کر دینا. اگر کوئی ہمیں نہ رازدار بنائے تو وقت ضرورت اسے بلیک میل کرنے کے لیے اس کا راز فاش کر دینا. پھر حقداروں کو وراثت کے حق سے محروم کرنا. کیا یہ خیانت ہے؟ ہے بالکل ہے، بالکل ہے. بالکل ہے، صحیح ہے. یہ معاشرتی خیانت تھی. دوسری یہ کہ دینی خیانت. دین میں خیانت کیسے کی جاتی ہے؟ نماز ٹائم پہ نہیں پڑھنا، پھر زکوٰۃ ادا نہیں کرنا. پوری ادا نہیں. علم جو آپ کو ہو آپ کسی کو نہ پہنچاؤ، اسے کسی کو نفع نہ پہنچاؤ. دیکھیں دین میں خیانت سب سے پہلے تو یہ کہ شرک کرنا. ٹھیک ہے. پھر نماز جو ہے وہ اللہ کا قرب نہیں بلکہ دکھاوے کے لیے پڑھی جائے. یہ بھی خیانت ہے. جی جی. قرآن کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی بجائے اسے محض پڑھنے اور دیگر تقریبات اور رسومات کی زینت بنا کر رکھ دیا جائے. پھر زکوٰۃ کی ادائیگی میں کاہلی اور سستی برتنی چاہیے. صحیح. روزہ شفا حاصل کرنے کے لیے نہیں بلکہ لوگوں کی ہمدردیاں حاصل کرنے کے لیے رکھا جائے. یہ خیانت ہے نا دین کے طور پر. پھر استطاعت رکھنے کے باوجود فریضہ حج کو ادا کرنے میں تاخیر کی جائے. پھر اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی تمام صلاحیتوں، قوتوں اور نعمتوں کو ان کا حق ادا کرتے ہوئے استعمال نہ کرنا بلکہ ضائع کرنا اور صرف اپنے ذاتی مفاد کو مقدم رکھنا. یہ خیانت کی کچھ شکلیں تھیں جو ہمیں نظر آتی ہیں. نیکسٹ کوشچن ہے کہ سورہ آل عمران آیت 175. ابھی کیا بات کی جا رہی ہے؟ شیطان تمہیں ڈراتا ہے اپنے دوستوں سے، ان سے ڈرو اگر تم ایمان والے ہوتے. اللہ نے حکم دیا ہے نا کہ مجھ سے ڈرو آپ اور شیطان کی چالوں میں نہ ہو. ابو سفیان کے بارے میں کچھ بتایا جا رہا ہے نا کہ 175 آپ نے نکال لی. جی باجی. یہ شیطان ہی تو ہے جو تمہیں اپنے دوستوں اور لشکر کفار سے ڈراتا ہے. لہٰذا اگر تم مومن ہو تو اس سے نہ ڈرو بلکہ صرف مجھے سے ڈرو. اور یہی 175 ہے نا. جی جی جی. تو بتائیے کہ یہاں پر انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ، ٹھیک ہے. دین کے راستے پر چلنے سے شیطان آپ کو کس قسم کے خوف دلاتا ہے؟ ساری وہ دلاتا ہے. مطلب ہم؟ سب سے پہلے مطلب اپنا بہت سارے خوف وہ ہوتے ہیں کہ اگر ہم نے سیکھ لیا اور پھر ہم نے عمل نہ کیا تو اور گناہ ہو جائے گا. نہ سیکھو یا اقامت تم پہ آ گئے تو پابندی کرنی پڑے گی، اور پابندی کر لی تو پھر گھر والے اعتراض کریں گے، خاندان والے کیا کہیں گے، یہ تو بہت وہ ہو گئی ہے وہ ہو گئی ہے.
सही बात है। तो दीन के रास्ते पर चलने से शैतान हमें जो खौफ हमारे जहनों में लाता है, हमारे दिलों में जो वसवसे डालता है, वो क्या होता है कि तंग दस्ती का। ठीक है, अगर अल्लाह अल्लाह करने बैठ जाओगे तो कमाओगे क्या, तो तंग दस्ती का खौफ दिलाता है। जलील ख्वार होना, दकियानूस कहलाना ना, पुराने ख्यालात तो रखते हो, मोहताजी और नाकामयाबी का खौफ दिलाता है। अकेले रह जाओगे, फकर और फाका, मायूसी और नाकामी, जहनी और जिस्मानी अजियत, फिर वक्त, कुव्वत और ताकत का ज़िया। ये तो सब नुकसान हो रहा है तुम्हारा। फिर लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वो किस चीज का खौफ दिलाता है? पस्ती, गुर्बत और इफलास। तो ये नेक्स्ट जो आयत है वो सूरह निसा आयत नंबर 3। अगर क्या है इसमें से, क्या बात चल रही? वाइन तुम डरोगे तो अल्लाह के ना तुक से तुम इंसाफ कर सकोगे। यतीमों के बारे में इंसाफ के लिए कहा जा रहा है ना, तो निकाह कर लो जो पसंद आए तुमको और तुम में से। मसना दो दो, सलासा तीन तीन, खुला से तीन, रुबा चार चार, पाइन। फिर अगर कि तुम डरो तुम कि ना तुम अदल करोगे तो एक ही से, या जिनके मालिक हुए तुम्हारे दाएं हाथ। जाले का ये अदना ज्यादा करीब है अल्लाह के ना तो तुम एक तरफ हो, झुक जाओ। शादियों के बारे में बताया जा रहा है ना बाजी कि एक कर सकते हो, अगर करना हो तो सब बीवियों को इंसाफ दो, वरना एक ही का। अब मुझे ये बताइए, हमने इस पर काफी तफसील से बात भी की थी, ठीक है, अभी शायद बाजी ने भी बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दिया। बताइए, मर्दों को जो 4 शादियों की इजाजत दी गई है, क्या आपको लगता है कि वो औरत के तहफ्फुज के लिए ऐसा किया गया है या औरत के साथ नाइंसाफी की गई है? तहफुज के लिए क्या गया। तहफ्फुज के लिए किया गया है, शाबाश। और एक्चुअली आप किसी को ये कहेंगे तो कहेगा कि अच्छा बताओ कि कैसे तुम कह रहे हो कि जो है वो तहफ्फुज देता है इस तरह से अल्लाह ताला। तो आप देखें कि दुनिया में औरतों की तादाद जो है वो मर्दों से ज्यादा है। सही है, दिस इज अ नोन फैक्ट। मर्दों से ज्यादा है औरतों की तादाद, और उसकी वजह ये है कि अमूमन औरतों की उम्र लंबी होती है, क्योंकि वो कुदरती तौर पर ऐसी साख्त और कुव्वत मुदाफ़अत रखती हैं जो कि उनकी मर्दों के मुकाबले में तवील उम्र का बाइस बनती है। इसलिए अगर मर्द एक ही शादी का पाबंद होता तो जो जायद औरतें रह जाएं उनका क्या हाल होगा फिर। बुराई और फैलेगी ना फिर। हाँ, बुराई फैलेगी ना। हाँ, और जाहिर सी बात है कि वो अपने फितरी तकाज़ों की तकमील के लिए फिर कोई ना कोई नाजायज या हराम तरीका जो है वो अपनाएंगे, है ना। फिर आप देखें कि कुरान मर्द को एक घर की यूनिट के सरबराह के तौर पर रोशनास करवाता है। सही है, एक गैर शादीशुदा औरत चाहे कितनी खुद मुख्तार क्यों ना हो, लेकिन उसे जो तहफ्फुज और जो खुद एतमादी
एक शोहर से मैसर होती है वो कहीं और से नहीं मिल सकती उसको, है ना। फिर मुआशरे में अगर बेवा और मुतल्लका ख़वातीन की बहुतात होगी तो ऐसा मुआशरा भी बेराह रवी का शिकार होकर रह जाता है। एक और बात देखिए कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस का मफ़हूम ये है कि ऐसी औरत से शादी करो जो कि ज्यादा बच्चे पैदा कर सके, ताकि मैं क़यामत के रोज दीगर अम्बिया अजमाइन के सामने कसरत उम्मत होने की वजह से सर बुलंद कर सकूं। तो कसरत उम्मत के लिए भी 4 शादियों का जवाज जो है वो सही समझ में आने वाला है। फिर आप देखिए सबसे बढ़कर खुद औरत की अपनी ही इज्जत, आबरू और अना महफूज रहती है। वो इसलिए कि जब मर्द को खुद निकाह के बंधन में ही रहते हुए औरत का कुर्ब हासिल होगा तो उसे क्या जरूरत है कि वो फिर पराई औरतों में दिलचस्पी ले, पर बुरी नजर डाले और हराम और नाजायज ताल्लुकात रखने के ख्वाहिशमंद हो। सही बात है। तो 185 सूरह आल इमरान 4th पारे के हम सवालात थे वो देख रहे थे। लास्ट जो है सूरह आल इमरान आयत 185। यहाँ पे क्या बात हो रही है? आयत 185 निकालिए आपने सूरह आल इमरान। सूरह आले इमरान, अच्छा मैं सूरह निसा। जी बाजी निकाल दी। क्या बात हो रही हर जान को मौत का जायका चखना है और कयामत के दिन तुम्हारे अजर पूरे पूरे मिलेंगे। और जो कोई दोजख से दूर किया गया वो जन्नत में दाखिल किया गया, बस वो मुराद हो पहुंचा। और दुनिया की जिंदगी कुछ भी नहीं सिवाय एक धोखे की। है? बताइए हमें क्या सबक मिल रहा है यहाँ? बहुत अहम आयत है कुरान की, तो हर आयत अहम है कि हमें पता है कि हमारी हर एक एक छोटी छोटी सी नेकी का अल्लाह ताला पूरा अजर देंगे, जो हमारे गुमान में भी नहीं होगा। और दुनिया तो है ही धोखे का सामान कि हमें शैतान हर चीज मुज़य्यन करके दिखा रहा होता है। हमारा वक्त, हमारा टाइम, मोबाइल, ये सारा फितना, उसमें बहुत सारा टाइम जो हम जाया कर देते हैं इसी दुनिया की सजावट में, इसी दुनिया की उसमें। तो ये तो हर किसी सबको पता है कि मरना है और उसका अजर भी मिलेगा। और सबको अपने पूरे पूरे अमल, कोई किसी का जवाब दे नहीं होगा, हर किसी को अपना ही हिसाब देना है। सही। अल्लाह पाक आसान करे। जज़ाकल्लाह खैर सबक। देखिए इसमें तो कोई दो बातें नहीं कि इस आयत में मौत जैसी अटल हकीकत का जिक्र है, मरने के बाद क्या होगा और दुनियावी बेसवाती का जिक्र है। सही। हर एक जी रूह मौत का मजा चखेगी और रोज़े क़यामत हमें अपने अमाल की बिना पर सजा या जजा मिलेगी। बस जिसका सीधा पलड़ा भारी होगा तो वो आग से बच जाएगा और वो जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा। तो यही हकीकी कामयाबी है कुरान की नजर में। दुनिया की जिंदगी में जो नताइज रूनुमा होते हैं उन्हीं को अगर कोई शख्स असली और आखिरी नताइज समझ बैठे और उन्हीं पर हक और बातिल और फलाह और खुसरान के फैसले का मदार रखे
तो दर हकीकत वो धोखे में मुब्तला हो जाएगा। सही है। तो यहाँ इस दुनिया में किसी पर नेमतों की बारिश होना इस बात का सबूत नहीं है कि वो हक पर भी है, और इसी को अल्लाह की बारगाह में कबूलियत भी हासिल है। इसी तरह यहाँ किसी का मसाइब और मुश्किलात में मुब्तला होना भी लाजमी तौर पर ये मानी नहीं रखता कि वो बातिल परस्त है। सही है। तो कोई ये नहीं कह सकता कि ये बातिल परस्त है और ये तो अल्लाह की राह में मरदूद है, नहीं। तो अक्सर औकात इस इब्तिदाई मरहले के नताइज उन आखिरी नताइज के बरक्स होते हैं जो हयात अबदी के मरहले में पेश आने वाले हैं, और दरअसल एतबार उन्हीं नताइज का है। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि हम सब का खात्मा बिल खैर फरमाए। और जो कुछ हम पढ़ रहे हैं सुनने, अल्लाह उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। वमा अलैना इल्लल बलाग। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा। जज़ाकुमुल्लाह खैरन। दुनिया वल आखिरह।